حضرات گرامی جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو, جس کو اپنی جو ہے زبان کے اوپر قابو نہ ہو, اہل حدیثوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے وہابیوں, منحوسوں, یزیدیوں, بنو امیہ کے غلاموں. حضرات گرامی قدر جب ہم اس کا احتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بازاری چھوکرے کے جو ایجنٹ ہیں وہ ہماری پوسٹوں کے نیچے آ کے مجھے گندی گالیاں دیتے ہیں اور وہی پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں. ان کا یہ ذہن ہے شاید گندی گالیاں دے کر احسان الہی ظہیر کے اس گناہگار بیٹے کی زبان کو روک دیا جائے گا. اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے بازاری چھوکرے, تو نے حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں جو بکواس کی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو نے ان کو کل کا چھوکرا کہا تھا. تو بازاری چھوکرا ہے. ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا, تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا, تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا, تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اہل حدیث کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں منج کے طور پہ, لیکن جو انہوں نے اس منج کے ساتھ خود بغاوت کی کہ جب باری آئی اہل بیت کے دفاع کرنے کی تو یہ بنو امیہ کے جا کے خدمت گزار بن گئے اور ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا, مولا علی کے مقابلے پہ اپنے ماموں کو بڑھانا شروع کر دیا. یہاں انہوں نے مار کھائی ہے. تو دیکھیں ذلیل ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھے گا, اہل بیت سے جس نے بھی ٹکر لی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے, آج تک ذلیل ہو رہا ہے. جو گالیاں پڑ رہی ہیں نا یزید کو یا اس کے خاندان کو, تو وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. ہم قائل نہیں کہ گالی دی جائے, لیکن انہیں کنڈیم ضرور کریں. اہل بیت سے ٹکر لی, وقتی طور پہ وہ جنگ جیت گئے دنیاوی اسباب میں بنو امیہ کے لوگ, لیکن نام تو حسین کا زندہ ہے, نام تو علی کا زندہ ہے. اور علی کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ساری حکومتیں علی کے خلاف ہوں, ممبروں پر سب و شتم ہوتا ہو, اس کے باوجود امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کر جائے. اور سب سے بڑا جو سنیوں کا امام جو خود بنو امیہ کا دفاع بھی بعض اوقات کر جاتا تھا سنیت کے ڈر کی وجہ سے کہہ لیں یا سنیت کے دفاع کے لیے, احمد بن حنبل, لیکن وہ بھی بات کہنے پہ مجبور ہوا. المستدرک الحاکم میں امام حاکم نے صحیح سند سے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ رسول اللہ کے ذخیرے احادیث میں دنیا میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی کی شان میں ہے تو وہ مولا علی ہیں. یہ اللہ نے احمد بن حنبل سے نکلوایا. اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں اہل بیت کے دفاع میں کہیں جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ منج تو درست ہے, یہ بغاوت کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھیں آج سے کم 12-13 سال پہلے کہا تھا کہ جو اصلی اہل حدیث ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے جڑ جائے گا. اور جو یہ ملمہ کاری والے اہل حدیث بنے ہوئے نا, صرف مطلب کی رفع الیدین کی حدیثیں لینے والے, باقی حدیثیں چھوڑنے والے, وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن بنے گئے. اور اللہ کا شکر ہے یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی کہ صرف مولوی دشمن بنے, عوام الناس اہل حدیث کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگی. ہماری دعوت کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا وہ اہل حدیث کی عوام ہے, اس کے بعد بریلویوں کا نمبر ہے اس اعتبار سے.